اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیرۃ الاحرام کو صحیح طریقے سے کیسے کہا جائے؟ تکبیرۃ الاحرام جو کہ نماز کا ایک لازمی رکن ہے، اور اگر تکبیرۃ الاحرام درست نہیں ہوگی تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اس کا صحیح کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا تکبیرۃ الاحرام میں ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صحیح عربی تلفظ کے ساتھ اللہ اکبر کہا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی ایک حرف کو چھوڑ دیا جائے تو اس صورت میں تکبیرۃ الاحرام درست نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر صحیح طریقے سے کہا جائے۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے اور بعد والے جملے کو اللہ اکبر کے ساتھ نہ ملائے۔ مثلا آپ دعا پہلے پڑھ رہے ہیں یا اقامت آپ نے کہی ہے، تو جو اقامت کا آخری جملہ ہے اس کو تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ نہ ملائیں۔ مثلا لا الہ الا اللہ ہاں آخر میں ہے، تو اس کو اللہ اکبر کے ساتھ ملا دینا یہ درست نہیں ہے۔ یا تکبیرۃ الاحرام کے بعد آپ نے سورہ الحمد شروع کرنی ہے تو بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے، تو بسم اللہ کی با جو ہے اس کے ساتھ بھی اللہ اکبر کی راہ کو نہ ملایا جائے، یعنی الگ سے ٹھہراؤ ہو، اس کے بعد جو وہ کہا جائے۔ مثلا آپ نے تکبیر کہی، تکبیر جو مکمل ہو جائے گی آپ خاموشی کے ساتھ اس کے بعد کہیں گے اللہ اکبر، اس طرح کہہ کر اس کے بعد جب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں گے، یعنی کہ ملائیں گے نہیں کسی جملے کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے لام اور را کو موٹا پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ لفظ اللہ کے لام کو اور اکبر جو آخر میں را ہے ان دونوں کو موٹا پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے مکمل قیام کے ساتھ ادا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ حرکت کی حالت میں ہیں اور ابھی مکمل آپ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، چل کے آئے ہیں اور اللہ اکبر کہہ دیں، اس طرح یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کہیں۔ اس کے بعد اب مکمل قیام کے ساتھ ادا کرنا، یعنی جب آپ کھڑے ہیں اور تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کھڑے ہوں سکون کی حالت میں اور اللہ اکبر اس طرح کہیں۔ اگر آپ ہل جل رہے ہیں، اگر حرکت کی حالت میں ہے تو پھر بھی تکبیرۃ الاحرام درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ استقرار کے ساتھ ادا کرنا، تکبیرۃ الاحرام کو استقرار کے ساتھ ادا کرنا، یعنی جب آپ کھڑے ہیں تو کسی چیز کے ساتھ آپ نے ٹیک نہ لگائی ہوئی ہو، آپ نے سہارا نہ لیا ہوا ہو۔ اگر آپ نے سہارا لیا ہوا ہے بیماری کی حالت میں ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ سالم ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں، اگر آپ بیمار نہیں ہیں، اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ نے کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی نہ ہو، سہارا آپ نے نہ لیا ہوا ہو۔ معذور کے لیے اجازت ہے، ایک شخص ہے کہ جو معذور ہے سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا اگر کوئی شخص اس کی زبان درست نہیں ہے اور اللہ اکبر صحیح طریقے سے نہیں کہہ سکتا یا بالکل بول ہی نہیں سکتا تو اس کے لیے پھر اللہ اکبر کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آواز امام سے اونچی نہ ہو، اگر جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ جو ساتھ ماموم ہیں، مقتدی ہیں، ان کی آواز اونچی نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد 8 نمبر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، یہ مستحب ہے۔ یعنی آپ تکبیرۃ الاحرام جب کہہ رہے ہوں تو شروع کریں آپ یہاں سے، جب ہاتھ اٹھائیں آپ رانوں سے اس وقت شروع کریں اور اکبر یہاں پر آ کر آپ ختم کریں۔ مثلا اس طرح اللہ اکبر، یہ صحیح طریقہ ہے۔ یعنی کانوں، یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو کانوں تک نہیں لے جانا، بلکہ یہ جو انگلی ہے ان کو کانوں تک لے کر جانا ہے آپ نے، صحیح طریقہ یہ ہوگا اللہ اکبر۔ یہ اک جو ہے یہ یہاں پر آ کر ہونا چاہیے۔ تو یہ 8 چیزیں تھیں جن کا خیال رکھنا تکبیرۃ الاحرام کے وقت ضروری ہے۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم
ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔